شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 12 کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ کلمات پاک آیت الکرسی کے 3 جملے ہیں۔ آیت الکرسی میں اول سے آخر تک 11 صفات الہیہ بیان ہوئی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں آیت الکرسی تفسیر میں ہے کہ من ذا الذی سے بما شاء تک 3 اوصاف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اس سے پہلے 5 صفات الہیہ میں اور ان کے بعد 3 صفات الہیہ بیان ہوئے ہیں، اور درمیان میں 3 صفات مصطفیٰ بیان ہوئے، جیسے کہ کلمہ طیبہ میں آگے پیچھے اللہ کا نام ہے اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پہلے جملہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوا کہ قیامت میں پہلا وقت جب کہ معاشمات و کیا انبیاء کرام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، اس وقت اگر کوئی ذات کریم بارگاہ الہی میں اذن پا کر شفاعت فرمانے والی ہے تو وہ صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم بارگاہ الہی میں اذن پا کر شفاعت فرمانے والی ہوگی، تو وہ صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر جب دروازہ شفاعت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاک پر کھلے گا تو علماء و مشائخ، چھوٹے بچے، کعبہ معظمہ، قرآن کریم، ماہ رمضان سب ہی شفاعت کریں گے۔ فقط اتنا سبب ہے ان کے بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، مگر دروازہ اسی ہاتھ سے کھلے گا۔ خیال رہے کہ شفاعت کی 4 صورتیں ہیں، بڑے کی چھوٹے سے، جیسے کلیکٹر تحصیلدار سے کسی کی سفارش کرے، برابر والے کی برابر والے سے، جیسے کلیکٹر سیشن جج سے کسی کی سفارش کر دے، چھوٹے کی بڑے سے، مگر دھونس کے ساتھ اس خیال سے کہ اگر حاکم یا سلطان نے میری بات نہ مانی تو میں حکومت میں گڑبڑ مچا دوں گا۔ یہ تینوں شفاعتیں رب کی بارگاہ میں ناممکن ہے۔ کفار اسی شفاعت کے معتقد تھے، یہاں اسی کی نفی ہو رہی ہے۔ چوتھی شفاعت، چھوٹے کی سفارش کرنا کسی بڑے کی بارگاہ میں، محض اس کی محبت و کرم کی بنا پر اسے شفاعت والا اذن کہتے ہیں۔ محبوب الہی یہی شفاعت کریں گے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہوا کہ وہ شفیع المذنبین ان لوگوں کے لیے آگے پیچھے کے حالات جانتے ہیں، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ کس حال پر تھے، مسلمان تھے، کافر تھے، منافق تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آئندہ ان کا کیا حال ہوگا، جہنمی ہے یا کہ جنتی، اگر جہنمی ہے تو کس طبقہ کے لائق ہیں، اور اگر جنتی ہیں تو کس درجہ میں رکھے جائیں گے۔ جنت الفردوس میں ہے کہ یا کہ جنت الفردوس میں یا کہ جنت عدن میں یا کسی اور جگہ، اور یہ جاننا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر طبیب مریض کے مرض کو نہ پہچانے اور یہ نہ سمجھے کہ قابل علاج ہے یا کہ نہیں تو وہ علاج کیا کرے گا۔ اسی طرح اگر شفیع المذنبین قابل شفاعت اور ناقابل شفاعت کو نہ پہچانے تو وہ شفاعت کس طرح فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے جہنمی یا جنتی ہونے کی خبر دی۔ عشرہ مبشرہ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسنین کریمین وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جنتی ہونے کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ فاطمہ جنتی بیویوں کی سردار ہیں، امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جہاد میں ایک مسلمان بہت شدت سے کافروں کو مار رہا ہے، بعض صحابہ نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ یہ سب لوگ ہیں، کوئی سب کچھ ہے مگر وہ جہنمی ہے۔ اس نے آخر وقت خودکشی کی۔ مشکات باب الایمان بالقدر میں ہے کہ ایک بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں 2 کتابیں لیے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ اس کتاب میں تو جنتی لوگوں کے نام
ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کا ذکر ہے اور دوسری میں دوستیوں کے نام اور قبیلہ وغیرہ مذکور ہیں، اور آخر میں ان کا ٹوٹل لگا دیا گیا کہ کل جنتی اتنے اور دوزخی اتنے۔ وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافقین حوض کوثر پر آتے ہوئے روکے جائیں گے تو ہم فرمائیں گے کہ اے فرشتوں ان کو آنے دو، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ یہ تمام گفتگو محض ان بے دینوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ یہاں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں اور وہاں یاد نہ رہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس کی پوری بحث ہم نے اپنی کتاب جاء الحق میں کی ہے جو شائع ہو چکی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا جملہ میں ارشاد ہوا ہے اور وہ لوگ اس شفیع المذنبین کے علم میں سے نہیں پاتے مگر جتنا وہ شفیع المذنبین چاہیں، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ولی، کتب، غوث بلکہ انبیاء کرام اور فرشتہ وغیرہ گھیر نہیں سکتے۔ ہاں جس قدر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی چاہیں ان کو بتا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم مصطفیٰ ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے لینے والے مختلف ظرف رکھتے ہیں۔ لوٹے والا لوٹا بھر پانی اس سے لاتا ہے اور گھڑے والا گھڑا بھر، اور مشک والا مشک بھر، اور کوئی فقط چلو سے پی لیتا ہے اور کوئی بدنصیب وہاں سے بھی محروم ہی آتا ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم و عثمان غنی و حیدر و کرار رضی اللہ تعالی عنہم ایک ہی سمندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے ہیں، مگر بقدر برداشت ہر صاحب نے لیا۔ قصیدہ بردہ بھی ہے اس کو خوب بیان کیا ہے، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّينِ۔ اس مضمون کو مولوی قاسم صاحب دیوبندی نے اپنے رسالہ تحذیر الناس میں خوب وضاحت سے بیان کیا۔ غرض اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور علم اور عطا کا بہت وضاحت کے ساتھ ذکر ہوا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس آیت میں تفاسیر و کتب احادیث اور بہت سی ایسی کتب سیر ہیں جو بھری پڑی ہیں، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ مختصر حصہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔